بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مکتوب نمبر 53۔ یہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا۔ آپ نے فرمایا، مالک اشتر نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر فرمایا، جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی۔ یہ سب سے طول عہد نامہ اور مولا امیر المومنین کے توقیات میں سب سے زیادہ محسن پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ فرمان جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے۔ الخدا کے بندو، علی امیر المومنین نے مالک ابن حارث اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں، دشمنوں سے لڑیں، رعایا کو فلاح و بہبود اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں، انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کے مقدم سمجھیں، اور جس فرائض و سنہ کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت اور سرفرازی بخشے گا۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسیانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں اور ان کے منہ زوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، مگر یہ کہ خدا کے لطف و کرم شامل حال ہے۔ اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومت گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہاری طرز عمل کو اسی نظر میں دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے، لہذا ہر خزانے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا خزانہ ہونا چاہیے۔ تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور جو مشاغل تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، چاہیے وہ خود اس سے پسند کرے یا ناپسند۔ رعایا کے لیے دل کے اندر رحم اور رفعت اور لطف اور محبت کو جگہ دو، اس کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ جنہیں نگل جانا غنیمت سمجھو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشوں سے بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھول چکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ نے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے۔ جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے
ان سے لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہیے ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے، اور دیکھو خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترتا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کے عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دیتے پر اترنا نہ چاہیے۔ غصہ میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنا ہوا ہوں لہذا میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل میں فساد پیدا کرنے، دین کو کمزور بنانے اور برادریوں کو قریب لانے کا سبب ہے۔ اور کبھی حکومت کی وجہ سے تم پر تمکین یا غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالا تر اللہ کے مالک کی عظمت کو دیکھو اور خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو خود تم اپنے آپ پر نہیں رکھتے۔ یہ چیز تمہاری روحانیت اور سرکشی کو دبا دے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی اور تمہاری کھلی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔